السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 768واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سبق نمبر 764، جس میں نے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ آپ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاقے تک محدود رہے، پورے ملک کے اندر خصوصاً مہاراشٹرا کے اندر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے تعلق سے ایک گھڑا ہوا میسج چلایا اور ان سے غازی آباد کے ایک عالم دین نے بات کی فون کے اوپر، تو حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی نے جو وضاحت کی، ان کے ایک جملے کو عنوان بنا کر ہم نے سبق نمبر 764 مستقل طور پر اس ایک جملے کے اوپر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ 3 دن کے اندر 50,000 سے زیادہ لوگ اس سبق کو سن چکے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے اس کے نیچے جس طریقے کے کمنٹ آ رہے ہیں اس نے مجھے بہت زیادہ فکر مند کر دیا، اور وہ کمنٹس کی وجہ سے ہی میں مجبور ہوا آپ تمام لوگوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کے تعلق سے کہ بھئی پہلے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کو سمجھو، اس لیے کہ دیکھو ملت اسلامیہ کے اوپر ہمارے ان تینوں اکابرین کا برابر کا احسان ہے۔ جہاں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب وہ ایک بے باک مقرر ہے، قوم کے قائد ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پورے ملت اسلامیہ کی جس طریقے سے وہ نمائندگی کرتے ہیں، آج تک میں نے ایسے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا۔ اور آپ میرا ایک باضابطہ ایک ویڈیو ہے انہی کے تعلق سے جو میں نے 30 دسمبر 2017 کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا تھا، اس کا ٹاپک ہے، آپ ڈالیے اس کے اندر آپ کو ملے گا، اس کا ٹاپک ہی ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ایمانی جذبے کو سلام۔ یہ میں نے اس وقت میں آپ کی خدمت میں بھی بھیجا تھا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، جس وقت بیرسٹر اسد الدین اویسی اکیلے پارلیمنٹ کے اندر 544 ممبر آف پارلیمنٹ کے درمیان میں مسلم سماج کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ اسی وقت میں ہمارے 2 علماء دین وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ان میں سے ایک حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب، وہ تو وقت پہ پہنچ نہیں سکے، کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے، اور دوسری طرف حضرت مولانا اسرار الحق صاحب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے اور کہا کہ مجھے میری پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی، تو ہم نے باضابطہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا جو ایمانی جذبہ تھا اس وقت کا، اس کو سلام کیا اور پورے تفصیل کے ساتھ میں یہ بتایا، اور آج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعی میں بھی اس بات کے اندر رتی برابر شک نہیں ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی جس ایمانی جذبے کے ساتھ ٹی وی چینلز پر آ کر سماج کی نمائندگی کرتے ہیں، ویسا آج تک میں نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا۔ دوغلی بات کرنے والے، منافقت کرنے والے، گنگا میں گئے تو گنگا داس اور جمنا میں گئے تو جمنا داس والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی قابل تعریف ہے، ماشاءاللہ، اس بات میں رتی برابر کی بھی کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، ہم ان کی خدمات سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیوں کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ملت اسلامیہ کے اوپر ان کے بھی جو احسانات ہیں، ابھی کیرلا کے اندر جو کیا کہیں گے اسے، باڑھ آ گئی تھی، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب بذات خود وہاں پر پہنچے، ملک کے مختلف علاقوں سے تعاون جمع کیا گیا، امداد جمع کی گئی، اور حضرت مولانا نے بذات خود اس علاقے میں رہ کر وہاں پر کام کیا۔ اس کے علاوہ بھی ملت اسلامیہ کے سینکڑوں مسائل ہے جس کے اندر جمعیت علماء ہند وہ
पूरे आन बान शान के साथ में खड़ी हुई है। दूसरी तरफ हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, हज़रत का ये मिजाज है कि वो सियासत से अपने आप को हमेशा दूर रखते हैं, सियासी बयानों से भी, सियासत में दखल अंदाज़ी से भी, चूँकि हज़रत के मिजाज से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इसीलिए हज़रत ना किसी की तायद में बयान करते हैं, ना किसी की तरदीद में बयान करते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना अरशद साहब के बयानात को अगर आप देखेंगे तो उन जलसों के अंदर भी, जिन जलसों के अंदर सियासी बातें होती है, हज़रत उससे भी एहतराज़ करते हैं, परहेज़ करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो ये उनका जो गैर सियासी मिजाज है, इस वजह से वो ना किसी के सपोर्ट में, ना किसी की तरदीद में, तो उन्होंने उस दिन उस तरीक़े से कहा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जो कमेंट आप लोगों ने मेरे सबक नंबर 764 के नीचे, और उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज हज़रत मौलाना महमूद साहब के ताल्लुक़ से, पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा गया और क्या क्या कहा गया, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, मौलाना महमूद साहब का उसके बाद में भी जो इंटरव्यू आया, गौर कीजिए हज़रत मौलाना के जुमलों के ऊपर। हज़रत मौलाना ने क्या कहा, इस बात में कोई शक नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाल्लाह कौम के कायद है, और जिस तरीक़े से वो नुमाइंदगी करते हैं, कोई शक शुबे की बात नहीं। लेकिन उनकी जो पार्टी है वो एक ज़माने से, उनके वालिद साहब के ज़माने से हैदराबाद से पूरे कौम की नुमाइंदगी करते आ रही थी। फिर वो आंध्रा उस ज़माने का जो था, जो आज तेलंगाना भी हो गया, आंध्रा अलग हो गया, वो पूरे इलाके के अंदर उनका दायरा फैलता गया। चूँकि वो इलाका ऐसा है, उस इलाके में मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, मुसलमानों का असर है, मुसलमानों का रुसूख है, तो उस इलाके की मुनासिबत से अगर वो पार्टी तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ के हर तालुक़े के अंदर भी अपने नुमाइंदे खड़े करती है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वो उनका अपना इलाका है। वो एक ज़माने तक आज़ादी के बाद भी मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत रहा हुआ इलाका है। अब रही बात मुल्क के दूसरे इलाक़ों की, तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम हज़रत मौलाना महमूद साहब के बयान को समझ नहीं रहे हैं। हज़रत मौलाना के कहने का मतलब ये है, अरे बाबा, जोश और जज्बात से काम करने के नहीं होते हैं। पहले आप ये देखो हमारी आबादी कितनी है, हमारा परसेंटेज कितना है। किसी एक मतदार संघ से अगर किसी मुसलमान नुमाइंदे को हम खड़े करते हैं MIM की तरफ से, उस इलाके के अंदर हमारा वोट बैंक कितना है। हज़रत मौलाना महमूद साहब के कहने का जो मतलब है वो ये कि हो ये रहा है हमारे मुल्क के अंदर वो इलाके, जिन इलाक़ों में, जिन बस्तियों में, जिन शहरों के अंदर ऑलरेडी मुसलमानों की जो आबादी है वो कम है, या फिर मुसलमानों की इतनी आबादी है कि अगर मुसलमानों के वोट कई पार्टियों के अंदर अगर बढ़ जाएंगे तो फिर उस इलाके के अंदर किसी सेक्युलर उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। और प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे सामने पूरे मुल्क के हालात है। आप YouTube के ऊपर, फिर मैं अपनी बात पे आऊँगा, आप देखो हमारा सबक उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले हमने सर पटक पटक के ये कहा था, अरे हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों मुत्तहिद हो जाओ, देखो हमारे वोट अगर बढ़ जाएंगे उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। अब आप देखो ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मुसलमान की वजह से दूसरा मुसलमान वो 300 वोट से हार गया। क्यों? 70% आबादी मुसलमानों की, 10-10 उम्मीदवार मुसलमान खड़े हुए, समाजवादी पार्टी से भी मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी से भी मुसलमान, कांग्रेस से भी मुसलमान, राष्ट्रीय लोक दल से भी मुसलमान, और पता नहीं और कौन कौन सी पार्टियां थी, सबसे मुसलमान। अब देवबंद जैसे शहर का हाल देख लो आप, मुसलमानों का शहर, और उस शहर के अंदर दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलते हैं, दोनों को उतने उतने ही मिलते हैं, और दूसरे पार्टी का जो उम्मीदवार है वो एक मुख्तसर से एकदम लिमिटेड जो डिफरेंस है
مختصر سے فرق سے جیت جاتا ہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ ملت اسلامیہ کا. آپ دیکھو وہ میرا سبق ابھی بھی موجود ہے. چونکہ ہر اسٹیٹ کے الیکشن سے پہلے ہم نے چلا کر امت مسلمہ کی رہبری کی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستو لوگوں نے جب اپنی منمانی کی، اتر پردیش کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے. جس اتر پردیش ودھان سبھا کے اندر 80 سے 85 مسلم ایم ایل اے ہوا کرتے تھے، آج حالت یہ ہے آپ کا فگر 80% وہاں سے کاٹ دیا گیا اور مشکل سے 20 سے 22 ایم ایل اے آج وہاں پر ہے. ارے لوک سبھا کا تو ایک بھی امیدوار جیت کر نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بھی ایم پی نہیں پورے اتر پردیش کے اندر. میرے محترم دوستو ابھی کیا بولیں گے آپ بتاؤ نا مجھے. حالانکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سبق بھیجا تھا، لیکن کیا کریں گے. قوم جو ہے نا، قوم ہماری قوم کے اندر نہ سیاسی بیداری ہے نہ سیاسی شعور ہے. جو دو جملے، ایک تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد آتا ہے، فرماتے تھے کہ اگر قوم تہجد گزار بھی ہو گئی اور ان میں سیاسی شعور نہیں پیدا ہوا تو پھر یہ صرف غلام گیری کرنے والے ہیں، کیونکہ سیاسی شعور ان میں آیا نہیں. اور دوسری طرف حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ کہ ہماری مسلمان قوم وہ کبھی بھی اپنے رہبر اور رہنماؤں پہ 100% بھروسہ نہیں کر سکتی. ان کو ہمیشہ اپنی قوم کے رہبر اور رہنماؤں کے اوپر شک ہی رہے گا، ان کی بات کو نہیں مانیں گی. اور یہ نتیجے ہمارے سامنے جو آئے وہ اسی وجہ سے آئے. پورے اتر پردیش میں لوک سبھا کا ایک بھی مسلمان ایم پی آپ چن کر نہیں دے سکے. آپس کے توڑ کی وجہ سے بڑھ گئے ووٹ، ہو گئے پورے کے پورے ووٹ جو ہے ادھر کے ادھر. اللہ حفاظت فرمائے. بڑے مشکل سے ابھی 3-4 مہینے پہلے جو اتر پردیش کے ایک کیرانہ سیٹ، وہاں سے شاید کوئی تبسم بیگم جو ہے وہ جیت کر آئے ہیں. وہ بھی پورا یونائٹڈ ایک فرنٹ بنایا گیا، متحدہ محاذ بنایا گیا. اس کے بعد اب وہ جو ہے وہاں سے الیکشن جیتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ جو متدان وہاں پر ہوا. تو میرے محترم دوستو اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو. حضرت مولانا محمود صاحب کے بولنے کا مطلب یہی تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کی آبادی وہاں نمک کے برابر ہے اور وہاں مسلمان ایم آئی ایم کے جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں اور گھروں پہ ایم آئی ایم کے جھنڈے لگا رہے ہیں، اس علاقے کے جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں جو پہلے سیکولر ہوا کرتے تھے، وہ بھی اب بی جے پی اور دوسری مسلم مخالف پارٹیاں جو ہے ان کو جوائن کر رہے ہیں. اس علاقے کا جو سیکولر ماحول ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اورنگ آباد کے اندر آج سے 35 سال پہلے ایک فساد ہوا تھا، جب وہاں کے ایم ایل اے امان اللہ موتی والا ہوا کرتے تھے. اس کے بعد سے اورنگ آباد شہر کے حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے، امن و امان کا ماحول. لیکن میرے محترم دوستو ایم آئی ایم پورے شہر میں ان کا ماحول ہو گیا، پورے گاؤں کھیڑوں میں ان کا ماحول ہو گیا. اب جب ہر طرف ان کا ماحول ہر طرف ہونے کی وجہ سے پھر جو سیکولر ہمارے ہندو بھائی تھے، سیکولر دوسرے سماج کے بھائی تھے، ایک دم ڈائریکٹ ان کو ذاتی واد نظر آنے لگا. کیونکہ ایم آئی ایم کے اندر جو مسلم لفظ ہے، مجلس اتحاد المسلمین، آپ دیکھو ہندوستان کی کسی بھی الیکشن میں کھڑے ہونے والے پارٹی کے اندر ویسا نام نہیں ہے. ایک دم کھل کے لوگوں کو نظر آتا ہے. اور جب یہ نظر آتا ہے اس کی وجہ سے شہر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ مسلمان اور ہمارے جو برادران وطن ہیں اور جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہونے لگی. اور پھر 35 سال کے بعد ابھی تھوڑے مہینے پہلے جو شہر میں دنگا ہوا، جو فساد ہوا، جو دکانیں جلائی گئی، جو نقصان ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو میں کسی پارٹی کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا ہوں، کسی لیڈر کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت مولانا محمود صاحب کے بولنے کا مطلب یہی ہے، اس دانش مندی کو سمجھو،
اس کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو سمجھو. جو انہوں نے کہا کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب بھی وہ اپنے علاقے میں محدود، کیونکہ وہ علاقہ ان کا ہے. اب وہ پورے ملک کے لیڈر بننے کے لیے اگر جگہ جگہ پہ ان کے امیدوار کھڑے کریں گے تو سوائے سیکولر ووٹوں کے نقصان کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، کسی بھی عالم دین پہ انگلی مت اٹھاؤ، ان کی شان میں گستاخی مت کرو. ٹھنڈے دماغ سے سوچو انہوں نے جو کہا ہے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ ہے لکھا ہوا ہماری کتابوں میں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ میں سیاسی شعور پیدا فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.